سر آج میں نے جو نظم لی ہے عقل و دل، تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ علامہ نے عقل و دل کا موضوع کیوں چنا ہے؟ کیا حضرت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس میں کمپیریزن ہے نا اس میں عقل کا اور دل کا، تو حضرت کیا ہمیں درس دینا چاہتے ہیں اس میں؟ یہ بانگ درا کی ابتدائی نظموں میں سے ہے جو حصہ اول کے اندر 1905 تک کا جو حصہ ہے اس میں. تو حضرت اقبال شروع میں ہی عقل و دل اور ان چیزوں کے بارے بڑے واضح تھے ایسے، اور آپ ایک آغاز میں ہی ان چیزوں کے بارے اس لیے بتا رہے ہیں کہ میرا جو کلام اور میری فلسفی یا میں اپنے مرشد سے جو سبق تمہیں دے رہا ہوں، یہاں پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا دل کی دنیا کا تعلق ہے. بالکل صحیح. دیکھیں عقل ایک محدود سفر کا نام ہے اور دل پھر دل محل بول کر حال کو مراد لیا گیا ہے. مجاز مرسل پھر آ گیا کہ حال کیا ہے؟ دل کے اندر قرارگاہ ہوتی ہے عشق کی، اور دل جو ہوتا ہے نا وہ جتنی بھی حدت پاتا ہے وہ اس عشق کی طاقت اور ان کے ذریعے پاتا ہے. صحیح. تو حضرت اقبال بنیادی طور پہ اپنے پیغام کا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آفاقی پیغام ہے جو عقل کے ایوں آ کے پیمانوں میں نہیں کسا جاتا، بلکہ یہ دل کی دنیا سے متعلق ہے. اور دل کی دوسری بات یہ ہے کیونکہ عقل کی تو انہوں نے لمیٹیشن اور اس کی جو ہے وہ بتا دیا، تحدیات موجود ہیں، اور دل جو ہے نا دل کو بڑا مرکزی مقام دیا گیا ہے ہمارے اسلام کے لٹریچر کے اندر بھی. اگر آپ علماء متکلمین کا دیکھیں نا، انہوں نے ایمان اسی چیز کا تو بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بنیادی اللہ کے بارے میں، رسول کریم، آخرت اور ان چیزوں کے بارے میں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، تو وہ دل کے ساتھ تصدیق کا نام ہے. تو ایمان جو عروج کے ساتھ چیزیں دل سے مانتا ہے، ایک انڈر پنڈ فاؤنڈیشن جو ان نظریات کو ملتا ہے وہ دل کی دنیا سے ملتا ہے. اور جب یہ دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کو کچھ نظر نہیں آتا. قرآن میں جیسے سر مختلف دل کی کیفیات ہیں یا مختلف دلوں کا ذکر ہے. کہیں تو سورہ بقرہ میں یا شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم، بے شک ایسے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. کہیں پہ ہے کلا بل رانا علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. کہیں پہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. لیکن اس کی جو اپوزٹ سائیڈ ہے، جو پاک دل ہیں، تو وہ محل وحی و الہام ہیں. جیسے سرکار کے بارے میں فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ ہم نے یہ جو قرآن ہے اس کو جبریل امین کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا. تو اس سے مراد ہے کہ ذات کی طرف سے جو معاملات آتے ہیں، جو خاص علم ہے، ان کا محل بھی دل ہے. یعنی مقام مدح پہ بھی ہے اور ضم میں بھی موجود ہے. بالکل ایسے. تو جن کے قلوب جو ہیں وہ ختم اللہ کی جیسے ہم نے مثال دی ہے، یا لہم قلوب لا یفقہون بہا اس کی مثال دی ہے، جو لتھڑ گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ سارے اس پاکی کی طرف اور اس طہر کی طرف وہ کیسے ہیں سر؟ جو آپ نے ختم اللہ والی بات کی ہے وہ تو بنیادی طور پہ سورہ بقرہ کی پہلی جو 20 آیتیں ہیں، 5 جو ہیں قرآن کے تعارف اور مومنین کی، متقین کی 5 صفات پہ. یہ 2 آیتیں جو ہیں نا یہ کفار کے بارے میں، اور 13 آیتیں منافقین کو ایکسپوز کرنے پہ، جن کے دل میں کہا گیا ہے نفاق کی بیماری آ گئی. تو اب کفر کی حالت میں ایک بندہ موجود ہے تو اسلام کا ایک فارمل جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ وہ زبان کے ساتھ اقرار ضرور کرے اور اس میں دل کی تصدیق بھی موجود ہو. اب اس کے بعد ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کے اندر ہی قرآن کی لینگویج میں نفس کے 3 مدارج بیان کیے گئے ہیں، اور جب تیسرے پہ پہنچتا ہے تو آگے اسے اللہ تعالیٰ 2-3 اور بھی مدارج دے دیتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیات میں. مثلاً پہلا درجہ ہوتا ہے ایک عام بندہ بھی اگر سفر شروع کرنا چاہتا ہے من کی دنیا کی طرف، تو پہلا ہے نفس امارہ. صحیح ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن نے خود بتایا ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم کرتا ہے. وہ دیکھتا گناہ ہے، سنتا گناہ ہے، کرتا گناہ، سوچتا گناہ ہے. یعنی ہر چیز لتھڑی ہوتی ہے گناہ کی دلدل کے اندر. اس کو صوفیہ نے عالم ناسوتی فرمایا. ناسوتی فرمایا. ٹھیک. اور اس کے بعد جب اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، کوئی صحبت ملتی ہے، کسی کا رنگ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور کی محبت کی کوئی دولت آتی ہے، جھونکا پڑ جاتا ہے، یا ذکر کثیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو، وہ ہے نا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
کیا ابھی تک اہل ایمان پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف الہی سے ڈر جائیں، خشیت ان میں پیدا ہو؟ ایسے تو وہ جب آتی ہے تو کیونکہ پہلی بھی دوستیاں ہوتی ہیں اس ابلیس کے راستے پہ، تو کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی مندر کبھی مسجد، وہ درمیان میں رہتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے بڑا پسند کیا ہے۔ ہاں اس کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو بندہ ایسے کرتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، ہاں کہ پہلے نفس امارہ میں تھا، اب نفس لوامہ میں۔ ہاں۔ لوامہ کبھی خیر کبھی شر کی طرف جاتا ہے، لیکن اضطراب ہے، کوشش ہے اللہ کی راہ کی طرف، اور یہاں اس کے لیے امید ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے تم حدیث قدسی کے مطابق ایک قدم چلتے ہو، اللہ کی رحمت 10 قدم تمہارے قریب آتی ہے، تم چل کے آتے ہو، وہ رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے اور ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہے تو اللہ کے ایوانوں سے آواز آتی ہے کہ اب یہ نفس امارہ سے جو سفر شروع ہوا لوامہ، اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اب یہ نفس مطمئنہ میں بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جو ذکر کی آپ نے بات کی نا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب اس میں اطمینان بھر گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ادھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا جن سے اللہ تعالیٰ نے محرمات سے منع کی ہے۔ اسی کو حضرت علی شیر خدا نے جو تقوی کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ العمل بالتنزیل، اللہ کے نازل کردہ کلام کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ پہلے والی شروع ہوتا ہے الخوف من الجلیل، رب ذوالجلال سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام پہ عمل کا نام ہے، اور اس کے بعد والقناعۃ بالقلیل، جو تھوڑا بھی ہو اس کے اوپر قناعت کا نام ہے، اور والاستعداد لیوم الرحیل، دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے تیار ہونے کا نام ہے۔ لیکن یہ تبدیلی جو ہے، ہم بطور خاص اس پہ ہمارا ایمفیسس ہے کہ وہ یا تو کسی خاص کی نگاہ سے ہے یا قرآن کے نور سے ہے، یعنی دونوں اطراف ہے، وہی اللہ کا نور ہی ہے۔ بے شک۔ تو جسم جو ہیں یہ تو پانی سے پاک ہوتے ہیں، خاص بات یہ ہے دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے می نرویت تخم دل عذاب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ بالکل یہ دل کا بیج جو ہے نا، یہ پانی اور مٹی سے نہیں اگتا، بالکل ایسے اس پہ کسی صحبت کے اندر عارف کی نگاہ پڑتی ہے تو یہ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔